السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے دروس میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے آداب مسجد۔ محترم ناظرین، یوں تو روئے زمین کے ہر پاک حصے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر اس خاص مقصد کے تحت روئے زمین پر جو عمارت بنائی جاتی ہے ہم اسے مسجد کہتے ہیں یا مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت کے اندر مساجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی مسجد تعمیر کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرے گا۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جن لوگوں کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جو 5 وقتہ نمازوں میں مساجد کے اندر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیں گے۔ انہی میں سے ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی بھی ہوگا جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کے آداب کیا ہیں۔ محترم ناظرین، مساجد کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں، اگرچہ نماز کا وقت نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، حتیٰ کہ اگر جمعہ کا دن ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو بھی اگر ہم مسجد کے اندر داخل ہوں 2 ہلکی رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھیں اور اس کے بعد پھر خطبہ سنیں۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم محلوں میں مساجد تعمیر کریں اور انہیں پاک صاف رکھیں۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ کوئی بدبودار چیز کھا پی کر کے ہم مسجد کے اندر نہ جائیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو شخص پیاز اور لہسن کھا کر کے جو شخص پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، پکے ہوئے لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے میں ممانعت نہیں ہے، کیونکہ پکانے کی وجہ سے لہسن اور پیاز کی جو بدبو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ مسجدوں سے گمشدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے، اسے چاہیے کہ یہ کہے، اللہ تجھے یہ چیز نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں خرید و فروخت نہ کیا جائے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع کیا کہ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اس میں اشعار پڑھے جائیں، اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ البتہ مسجد کے اندر ایسے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں جن کے اندر عشق و معاشقہ کی باتیں نہ ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں پڑھے جائیں تو ایسے اشعار مسجد کے اندر سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غزل وغیرہ یا ایسے اشعار جن کے اندر فحش کلامی ہو تو مساجد سے ایسے اشعار کا پڑھنا ممنوع ہے۔
اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر غیر ضروری باتیں نہ کی جائیں، اس لیے کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گفتگویں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو حلقہ بنا کر کے مسجدوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں دنیا کے سلسلے میں گپ و شپ کرتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دنیاوی گپ شپ مساجد کے اندر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر دینی باتیں ہوں تو مساجد کے اندر بیٹھ کر کے، اور وہ بھی پست آواز کے ساتھ کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، آپ کر سکتے ہیں، دینی مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، دین کے سلسلے میں گفتگو کر سکتے ہیں، خطبہ ہے، درس ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، یہ ساری چیزیں آپ مساجد کے اندر کہہ سن سکتے ہیں۔ لیکن دنیاوی باتیں، دنیاوی گپ شپ، لایانی باتوں میں مصروف ہونا، اور وہ بھی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں تیز آواز میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ بلند آواز سے گفتگو کرنے سے دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب ہوگا، انہیں تکلیف پہنچے گی، اور اس لیے ہم اگر مساجد کے اندر موجود ہوں تو کوشش یہ کریں کہ ہم دھیمی آواز میں گفتگو کریں، اور وہ بھی ضرورت کے مطابق۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے کہ کس چیز کے ذریعہ وہ اپنے رب سے سرگوشی کرے، اور تم میں کا باز کے اوپر قرآن کے ذریعہ آواز بلند نہ کرے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نفل نماز پڑھنے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا، تو ہم اپنی عام گفتگو کو بلند آواز میں کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسجدوں میں جب تک رہیں ہم دھیمی آواز میں گفتگو کریں، اور وہ بھی بقدر ضرورت، اور بلا ضرورت ہم باتیں نہ کریں۔ مسجدیں نماز کے لیے ہیں، اس کے اندر ہم نماز کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور عبادت کر کے پھر ہم مسجدوں سے باہر نکلیں، پھر باہر نکل کر کے جو دنیاوی حاجات ہیں انہیں ہم پوری کریں۔ محترم ناظرین، یہ تھے کچھ مساجد کے آداب جو آپ کے سامنے گوش گزار کیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مساجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، ہمیں مساجد میں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیندار بنائے، تقوی شعار بنائے، اس دنیا میں جب تک رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کے تمام شر و فتن سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔